لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم نہ پریشان ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی دنیا پر راج کرنے والے ہو اگر تم سچے اور پکے مومن ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر یہاں جمعۃ المبارک کے دن جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک بار پھر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ چند جمعوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرت و تاریخ کی روشنی میں اور مختلف تاریخوں کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہود و نصارہ کی تاریخ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے الگ الگ خاصیتوں کی وجہ سے الگ الگ قوموں کو اس پر عمل کرنے کی بنا پر عروج نصیب کیا، اسی طرح ہمارا عروج ایمان میں ہے، ہماری طاقت ایمان میں ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے نبی کی باتوں کو تھامنے میں ہے۔ ہم نے جانا تھا کہ دنیا بھر کے اندر اسلام اور مسلمان کو بے تحاشا طور پر ستانا اور ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی ہولی کتابیں، ان کی توہین کرنا عام ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ شدت پرستی، نسل کشی کا معاملہ ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ہم نے جانا تھا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہود و نصارہ کی چالیں تھی، اور ہر دور میں ان کی چالیں مسلمانوں کے خلاف رہی اور آج تک ہے اور شاید قیامت تک رہے گی، جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے۔ ہم نے جانا تھا کہ دنیا بھر کے اندر ایک لفظ جہاد کو لے کر، ایک لفظ قتال کو لے کر بہت بڑا پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے جانا تھا کہ ہم جانیں گے کہ دراصل اسلام کے اندر جہاد کا جو لفظ ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ آج اسی کا ذکر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ذہن صاف ہو جائے اور ہم لوگوں کو بتلا سکے کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ لفظ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، محنت و مشقت کرنا، کوششیں کرنا کسی بھی طرح کے کام میں۔ اب انسان اگر نماز پڑھنے میں جہد کرے تو وہ جہاد ہے،
روزہ 1 مہینہ رکھتا ہے تو وہ جہاد ہے، اللہ رب العالمین کے لیے حج کرتا ہے تو وہ جہاد ہے، ماں باپ کی خدمت اگر دل جوئی سے کرتا ہے تو وہ جہاد ہے، اللہ رب العالمین کے سارے احکام کو مانتا ہے تو وہ جہاد ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے تو وہ جہاد ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچلتے ہوئے وہی مال جس نے اس کو محنت سے کمایا ہے اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو جہاد ہے۔ جہاد کا ایک مطلب نہیں ہے، جہاد کے سینکڑوں مطلب ہے، اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو مار دو، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنے نفس کو کچل کر اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ میں جہاد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور حج کرو۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ماذا جہاد؟ جہاد کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے ایک حق بات کو رکھ دینا دراصل جہاد ہے۔ تو جہاد کا ایک مطلب لے لینا اور جہاد کا یہ مطلب لے لینا کہ جہاد کا مطلب دہشت گردی ہے، یہ سراسر بہت بڑی کانسپریسی اور بہت بڑی ایک سازش ہے جو اسلام کے خلاف رچی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں صرف 4 جگہ پر جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے اور تقریباً 10 سے 11 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے دنیا کی اکلوتی ایسی کتاب ہے جس میں سب سے کم جنگ جدال لڑائی جھگڑے خون خرابے کا ذکر ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، تورات اٹھا لو، انجیل اٹھا لو، ہندوستان کے بھگوان کے ماننے والوں کی کتاب بھگوت گیتا اٹھا لو، یہاں پر جتنا جنگ و جدال اور سیلف ڈیفینس کی جتنی باتیں آتی ہے قرآن مجید کے اندر اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قرآن مجید کے بارے میں یہ الزام لگایا جائے تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام جتنا امن چاہتا ہے، اسلام جتنا پیس چاہتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی تردید نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک بہت بڑی جیسے کہ میں نے بتلایا سازش ہے، اس کے تحت اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جتنا اسلام کو دبایا جاتا ہے قدرتی طور پر اسلام اتنا ہی اچھلتا ہے۔ اس کے اندر فلیکسیبلٹی، اس کے اندر ربر ہے، اس کے اندر سلیکون ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، یہی دراصل اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار اٹھائے اور اللہ کے راستے میں نکل گئے اور اس کو نام آپ نے دے دیا، میں نے دے دیا، یا دنیا والوں نے دے دیا کہ یہ جہاد ہے، بلکہ جہاد شیطان کے راستے میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو شیطان کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے راستے میں جہاد کرنا کسے کہا جائے گا۔ اگر صرف اللہ سے اور اسلام سے یہ چیز جڑی ہوئی ہوتی تو اس چیز کو اللہ رب العالمین شیطان کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ شیطان کے ساتھ، شیطان کے راستے میں بھی اللہ نے فرمایا شیطان کے راستے میں بھی جہاد ہوتا ہے۔ اگر یہ شیطانی جہاد ہے تو دراصل جہاد کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بدل کر ہم لوگوں کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ہندوستان سے انگریزوں کو صاف کیا تھا، اس وقت انگریزوں نے کہا تھا مسلمان مجاہدین ہیں، اس وقت یہ عام لفظ سامنے آیا تھا۔ 2001 کے بعد 9/11 کے بعد دنیا کے سامنے یہ لفظ آیا مجاہدین، اور جہاد 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 کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، جبکہ جہاد لفظ ایک بہت پاک صاف اور ستھرا ہے۔ ہر دھرم ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ تم محنت کرو، مشقت کرو، اپنے خداؤں کو پانے کے لیے جہاں تک ہو سکے ڈوب جاؤ، تمہیں خدا ملے گا۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے جو کوئی جہاد کرتا ہے ہمارے راستے میں ہم ان کو راستہ دکھلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے اگر کوئی محنت و مشقت کرے گا، اللہ کو جاننے کے لیے اگر کوئی جہاد کرے گا، اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنے راستے ہموار کر دے گا کہ وہ جان لے کہ دراصل اللہ ہے کیا، کون ہے۔ تو یہ چیز 2001 کے بعد دنیا والوں کے سامنے آئی اور اسلام کو بدنام کیا گیا کہ اسلام دہشت گردی کا پاٹ پڑھاتا ہے، اور اسلام کے سارے ماننے والے بلکہ قرآن مجید بھی دہشت گردی کا سبق سکھلاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت جو اس پروپیگنڈا میں سب سے اوپر ہیڈ لسٹ میں ہے
وہ یہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے غالباً سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہاں کہیں کافروں کو پکڑو، جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو مار دو۔ یہ ساری دنیا کے اندر اس آیت کو ایک بچہ، غیر کا بچہ بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں سے یہ چیز اوجھل ہے اور مسلمان اس بات کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا، اس نے بھی کسی عالم سے نہیں سنا، اس نے بھی کسی ایسے جانکار سے نہیں جانا کہ دراصل اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب کافر کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے تو ہم سر دھر کر چپ چاپ آنکھیں جھکائے سنتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے، ہماری کتاب کا ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ان کو بتلا سکیں کہ اس قرآن مجید کی آیت کا مطلب کیا تھا۔ سیاق و سباق دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو اور اس کے بعد آیت کا مطلب سمجھو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے صلح حدیبیہ کا معاملہ، حج کے مہینے میں گزشتہ سال ہم نے پورے صلح حدیبیہ کا معاملہ بڑی تفصیل کے ساتھ جانا تھا۔ اس میں جو مسلمانوں اور ان کے درمیان جو رولز اور ریگولیشن طے ہوئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے اتنے مہینوں تک، دونوں ایک دوسرے کی پناہ میں رہیں گے۔ لیکن کافروں نے غداری کی، مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔ اس کے بدلے میں سیلف ڈیفینس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر جب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا مکہ والوں سے کہہ دو کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، سدھر جاؤ، اس کے بعد بھی اگر تم جنگ کرنے کے لیے آتے ہو تو ایسی حالت میں اللہ فرماتا ہے مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم سے ٹکرانے کے لیے آئے تو ان کا مقابلہ کرو اور ان کو تمہیں مارنے کی اجازت ہے۔ یہ دنیا کی ہر قوم کی ہر کتاب، ہر آسمانی کتاب اور ہر وہ کتاب جس کو آسمانی مانا جاتا ہے ان ساری کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہے کہ ان کے خداؤں نے ان کو سیلف ڈیفینس کے طریقے بتلائے اور اس چیز پر ابھارا۔ تورات کے اندر جنگ و جدال کے واقعات، انجیل کے اندر جنگ و جدال کے واقعات، ہندوستان کی مہا بھارت ہم اور آپ جانتے ہیں 18 دن تک یہ جنگ چلی، 18 دن تک یہ جنگ چلی مہا بھارت۔ ہریانہ کے کروکشیترا مقام پر، پانی پت کے مقاموں پر زبردست جنگیں ہوئی، 18 دن تک یہ جنگ چلی۔ اس کا سارا ذکر مہابھارت کے اندر ہے، اس کا سارا ذکر بھگوت گیتا کے اندر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ادھیائے 2 اس کا شلوک 38 بھگوان نے، ان کے خداؤں نے جن کا نام کرشن تھا، جس آدمی کی تائید کرتے ہوئے جس کا نام ارجن تھا، ان کی تائید میں بار بار ان سے کہا ہے، بار بار ان سے کہا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جبکہ جن سے مقابلہ ہو رہا تھا وہ سب آپس میں کزن، آپس میں رشتہ دار تھے۔ کہا اگر تمہارا بھائی، اگر تمہارا ایک دوست، اگر تمہارے خاندان والے وہ باطل ہے اور تم حق پر ہو تو تمہیں ان سے لڑنا ہے، تم نامرد بن کر پیچھے نہ ہٹ جانا۔ ادھیائے 2 شلوک 38 تتو یودھائے یجوسے، ان کے بھگوان نے فرمایا، ان کا ماننا ہے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، واپس آئی سی، تم کسی بھی طرح کے پاپی نہیں ہوگے اگر تم نے سوچ سمجھ کر، اگر تم نے حق اور باطل میں فرق کر کے جنگ کی ہے، اور اگر کسی کو تمہاری تلوار سے تم نے یا تیروں سے، کمانوں سے، بھالوؤں سے، ترشولوں سے تم نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو یہ تم پاپی نہیں ہوں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ خدا، ان کا خدا کہتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے تو دنیا والوں کو اعتراض ہوتا ہے، جب دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں کہتے ہیں تو اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ 4 بار، قتال کا لفظ تقریباً 10 سے 11 بار، اور اگر ٹوٹل جنگ و جدال کے واقعات سارے قرآن مجید میں اگر ہم چھان کے مارے تو زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 مرتبہ جنگ و جدال کا واقعہ ہوگا۔ دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں جن کو ہولی بک کہا جاتا ہے، جن کو پوتر کتابیں مانا جاتا ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک جنگ و جدال سے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی کی آنکھ اس پر کہیں اٹھتی۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ مانتے ہیں تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں۔ اسلام کسی بھی پوتر کتاب کو گالی دینا نہیں سکھاتا، اسلام کسی بھی انسان کو بے قصور مارنا نہیں سکھاتا، اسلام کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو جبرن اس کا دھرم پریورتن کرنے کے لیے نہیں ابھارتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ دراصل اسلام کے خلاف ہے۔ اس ایک چیز کی وجہ سے پورے اسلام کو بدنام کرنا یہ سراسر بے رخی ہے اور سراسر تمہارا ڈیول اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر مسلمان داڑھی رکھے تو وہ مجاہد، وہ دہشت گرد، اور اگر پنڈت یا پادری رکھے تو وہ دہشت گرد نہیں۔ اگر مسلمان کی عورت برقع پہنے تو وہ دہشت گرد کی عورتیں، اور
اگر کوئی موت پوری طرح سے کپڑے میں ڈھکی ہوئی ہو, اگر کوئی نن پوری طرح سے ڈھکی ہوئی ہو, اور کوئی ستی ساوتری اگر پوری طرح سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہو, تو وہ دہشت گرد کی عورتیں نہیں. اگر ہم نے اگر اپنا سیلف ڈیفینس کیا تو ہم دہشت گرد ہو گئے, اور دنیا والے اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے آتنکواد کا لقب نہیں لگتا. دراصل اسلام میں دہشت گردی کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں, کیونکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. اسلام ایک دریا ہے, ایک ٹھنڈا پانی, اور دہشت گردی ہوتی ہے آگ. پانی میں کبھی آگ نہیں رہ سکتی. بالکل اسی طرح اسلام جیسے ٹھنڈے پانی سکون والے مذہب کے اندر دہشت گردی جیسی آگ نہیں لگ سکتی. اور میں آپ کو بتلا دوں, دنیا جانتی ہے 1880 کے بعد سے لے کر لگاتار جو دہشت گردی کے معاملے آئے ہیں, UN نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ کوئی ایک ڈیفینیشن تیار کر دے, کوئی ایک معنی اور مطلب تیار کر دے جس میں دہشت گردی کے سارے اصول و قواعد آ جائے, لیکن آج تک وہ چیز تیار نہیں ہوئی. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم نہیں بتا سکتا کہ دہشت گردی کا معنی کیا ہے. دہشت گردی کی ڈیفینیشن بتلاؤ, معنی اور مطلب تو بتلا دو. UN بار بار پیش کرتا ہے دہشت گردی کا مطلب یہ ہوگا, اور کئی دن وہ لاتا ہے لوگوں کے سامنے, لیکن کبھی اسرائیل نے منع کر دیا, کبھی USA نے منع کر دیا, کبھی برطانیہ نے منع کر دیا, کبھی جرمن نے منع کر دیا کہ دہشت گردی کی یہ تعریف غلط ہے. آج تک ہر ملک کے اندر دہشت گردی کی تعریف الگ ہے. جب اسلام کا نام آتا ہے تو ساری دہشت گردی کی تعریفیں مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے. آج تک ایک بھی دہشت گردی کی تعریف صحیح ثابت نہیں ہوئی. اور مسلمانوں کا اگر کسی بھی چیز میں نام آ جائے تو فوراً مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ دیا جانا یہ سراسر غلط ہے. اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. اسلام امن والا مذہب ہے. اسلام امن و سکون چاہتا ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی, اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اپنے درمیان جنگیں اپنی زندگی 63 سالہ کے اندر جتنی بھی جنگیں کی ہیں وہ ساری کی ساری سیلف ڈیفینس میں اپنے آپ کے بچاؤ کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا. اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی جنگیں ہوئی ہیں, دونوں طرف کے مرنے والے لوگ, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, دونوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی اسلامی یا مسلمان مورخ کی بات نہیں, ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ ہے جس میں اس نے کہا دونوں طرف لوگوں کے مرنے والوں کی تعداد 1100. 63 سال کے اندر جنگوں میں صرف 1100, وہ بھی دونوں طرف کی فوجوں میں سے ہلاک ہونے والے لوگ, جبکہ ہندوستان جانتا ہے, ساری تاریخ جانتی ہے وولٹیج کے بعد سے کتنے مسلمانوں کو, اس کے معاملے کے بعد سے کتنے مسلمانوں کو بے قصور مارا گیا. ورلڈ وار فرسٹ کے اندر کتنے لوگ مارے گئے, ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر کتنے لوگ مارے گئے. مہابھارت 18 دنوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں 40 لاکھ لوگ مہابھارت کی جنگ میں موجود تھے. اس میں سے 2% منیمم ہم مانتے ہیں, لوگ 5% کا بھی کہتے ہیں, 5% کو گولی مارے, میں 2% کی بات کرتا ہوں. 2% اگر مرتے ہیں تو وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں 18 دن کے اندر. اور میرے پیارے نبی, میرے امن چاہنے والے, میرے امن کا گہوارہ نبی, ساری دنیا کو امن کا پیغام دینے والا نبی, اس کی 63 سالہ زندگی میں سیلف ڈیفینس کے خاطر صرف 1100 لوگ دونوں طرف کے مرے ہیں, شہید بھی ہوئے اور ہلاک بھی ہوئے. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, کیسے اسلام پر اتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ سراسر سازش ہے, اور مسلمان اس سازش کا شکار ہو رہا ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ان کو بتلانے والا کوئی نہیں ہے, اور نہ وہ خود مطالعہ کرتے ہیں کہ دراصل کیوں ایسا ہو رہا ہے. دنیا کا کوئی ایسا پاک و صاف مذہب نہیں ہوگا جو اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ کہتا ہے, اے مسلمانوں, جب ان سے تمہاری جنگ ہو رہی ہو اور یہ تم سے پناہ چاہتے ہو تو ان کو نہ صرف پناہ دو بلکہ محفوظ جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو. ایک دم صاف ستھری ایسی محفوظ جگہ کہ کہاں کوئی غیر ان کا ہی اپنا دشمن آ کے ان پر حملہ نہ کر سکے. اتنی حفاظت, اتنی پروٹیکشن ان کو دو. اتنی پروٹیکشن اللہ رب العالمین بتلاتا ہے اسلام کے اندر. تو پھر کس طرح سے دہشت گردی کا نام اسلام کے ساتھ جوڑا گیا, جبکہ اسلام امن چاہتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک آدمی دہشت گردی کرتا ہے تو اسلام کو اس کے نام کی وجہ سے بدنام نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی سیلف سوسائڈ کرتا ہے, کوئی بمبنگ کرتا ہے, کسی بھی طرح کا کلر ہوتا ہے, اور وہ اگر اسلام کے روح سے خلاف ہے تو وہ خلاف ہے,
उसे तो मुसलमान भी नहीं माना जा सकता। तो दरअसल इस्लाम के नाम पर यह जिहाद को बदनाम करना और जिहाद के नाम पर इस्लाम को बदनाम करना, दहशतगर्दी के नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना, यह मुसलमान बढ़ती तादाद में जो मुसलमान बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर, उसको रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा लफ्ज चला है, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। अब ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, उसमें हम नहीं जाएंगे। वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस इस्लाम पर जो ये इल्जाम लगाए मुझे और आपको बस उसी से मतलब होना चाहिए। हम ना तो उस गंदे मकाम पर उस फील्ड में जाना चाहेंगे, ना उसकी कोई खबर सुनना चाहेंगे, ना सुनाना और फैलाना चाहेंगे। हमें सिर्फ मतलब है तुम्हारे पास दुनिया कमाने के हजारों तरीके हैं, क्या यही तरीका रह गया था वोट बैंकिंग के लिए कि मुसलमान के कुरान को बदनाम करो, मुसलमान को बदनाम करो? हजारों दंगे, हजारों फसाद, हजारों झगड़े, ये सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की वजह से होती है, उनके आपस के इख्तिलाफात की वजह से, वो बैंकिंग की वजह से होते हैं, और बीच में कुचला जाता है हमेशा मुसलमान, चाहे वो कहीं का भी दंगा हो। रांची की एक औरत जो इंटरनेशनल शूटर थी, उसको किसी ने झांसा दिया, उनके मुताबिक, उस औरत के मुताबिक उसको झांसा दिया गया, उसे बतलाया गया कि शादी करने वाला हिंदू है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुसलमान है और उसने धोखा देकर उससे शादी की। और ये बात सारी दुनिया के अंदर जब आई, मीडिया ने इसको उछाला और बहुत से मीडिया वालों ने, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ऐसे मीडिया की हिफाजत करे जो कभी कभार मुसलमानों के साथ भी होता है, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मुझे एक सेकंड में बर्बाद कर दे और आपको एक सेकंड में ऊंचा कर दे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू इस दुनिया के अंदर सामने आया, ये भी मुसलमान को बदनाम करने की साजिश थी। इसमें हम ये जान ले कि उन लोगों ने जो कहा कि ये केरल की एक चीज जो लोगों के सामने आई, केरल के अंदर 2666 औरतें मुसलमान हुई, उसमें से तकरीबन 225 ईसाई औरतें थी। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया और फिर वो मुसलमान मर्दों से उन्होंने शादी की, और केरल की हाई कोर्ट ने कहा कि ये लव जिहाद है, ये उनका मानना है। जबकि केरल ने जब इस चीज की तहकीक की और इन 2666 लोगों के घर गए, उनके माँ बाप से मिले, उनके वकीलों से पूछताछ की, उस आदमी को पकड़ा गया जिससे शादी की, उन सारी चीजों के बाद एक बात खुलासा हो गया। 17 दिसंबर 2009 केरल की हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि यह सरासर इस्लाम के खिलाफ इल्जाम था, और केरल की हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और कहा कि लव जिहाद नाम से कोई चीज ही नहीं होती। केरल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। पता चला 2666 औरतों को इस्लाम के कायदे कानून, इस्लाम में मर्दों के सलूक, इस्लाम में औरतों के कायदे कानून, इस्लाम में जीने का सलीका, इस्लाम के अंदर शराब की हुर्मत, इस्लाम के अंदर नशे की हुर्मत, इस्लाम के अंदर जिना की हुर्मत, इस्लाम के अंदर चोरी की हुर्मत, इस्लाम के अंदर गैर औरत की नजर उठाकर देखने की हुर्मत, इस्लाम के अंदर जुल्म की हुर्मत, इस्लाम के अंदर औरत का रुतबा, इस्लाम के अंदर बुजुर्गों का रुतबा, इस्लाम के अंदर रिश्तेदारों का रुतबा, एक एक घर से एक एक सवाल हाई कोर्ट को मिला। उसने रिपोर्ट पेश करके सारी दुनिया को चौंका दिया। लव जिहाद नाम से कोई चीज दुनिया के अंदर है ही नहीं। ये किसने कहा? हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बतला रहा हूं, यह हाई कोर्ट की बात है। केरल हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था 17 दिसंबर को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और फिर यूपी के अंदर जब ये फसाद उठा, ये चीज उठी, इस्लाम को, कुरान को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो दरअसल वहां भी कोई एक भी केस दर्ज नहीं हुआ यूपी के अंदर। अब हो रहा है, अब तक तो कुछ नहीं हुआ था। और रांची की जिस औरत ने मुसलमान से शादी की थी, उस मुसलमान का बाप इनकम टैक्स कमिश्नर है, एक बड़ा ओहदेदार है। अब उस ओहदेदार के बेटे से शादी हो रही है। उसकी शादी में एक बहुत बड़ी होटल के अंदर शादी हुई। उस शादी के अंदर बहुत बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट आए थे और उन सब ने इस शादी को देखा। क्या किसी ने उस लड़की को नहीं बताया कि ये मुसलमान है? हमारे यहां पर सगाई होती है तो घर वाले डरते हैं कि कोई उनके कानों को भरेगा और सगाइयां टूट जाएगी, और यहां शादी हो रही है बड़ी महफिल में, वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर है वो आदमी, उसके बेटे की शादी हो रही है। ये दरअसल जो भी हो रहा है ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन एक बात जान ले, जब कभी इस्लाम को दबाने की कोशिश गई, इस्लाम ने अपना सर उतना ही उठाया।
2001 کے بعد سے اسلام کے خلاف سازشیں رچی گئی، لگاتار رچی گئی، کسی نہ کسی پروپیگنڈے کو سامنے لا کر رچی گئی، لیکن اسلام کے اندر جتنے لوگ 2001 کے بعد سے داخل ہو رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے آج تک کبھی ایسا کسی دیش نے، کسی ملک نے، کسی مذہب نے نہیں دیکھا کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف۔ تو یہ صرف اس وجہ سے کہ جب میں اگر کسی کو کہوں کہ فلاں آدمی برا ہے تو لوگ اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی وہ برا ہے۔ جب اس کی تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آدمی اگر وہ برا ہوا تو پتا چل جائے گا برا ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ اچھی خاصیتیں ہیں تو لوگوں کو پتا چل جائے گی کہ اس کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ یہ برا ہے، اس کے اندر تو اتنی ساری اچھی خاصیتیں ہیں۔ یہی بات ہوئی جب اسلام کو کہا گیا کہ یہ دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے دنیا والوں کو، تو لوگوں نے قرآن پڑھا جو مسلمان نہیں تھے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، غیروں نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو ان کو پتا چلا کہ اس کتاب کے بارے میں تو جو الزام ہے وہ جھوٹے، دراصل یہ تو امن کا پیغام دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے، اس پر ایمان لانے میں کیا حرج ہے؟ تو پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور یہی بات دنیا والوں کے سامنے آئی تو الگ الگ طریقے سے اسلام کو ماننے والوں پر روک لگانے اور ان پر بریک لگانے کے لیے یہ پروپیگنڈے اپنائے گئے، یہ کانسپریسی اپنائی گئی تاکہ اسلام کو بلند نہ ہونے دیا جائے۔ تو جان لے اسلام امن والا پیغام ہے، اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام کو پوری طرح سے امن والا مذہب بنا کر، آخری مذہب بنا کر، ایسا نبی جو کہ بہت رحم دل تھا، جس نے اپنی ساری زندگی کے اندر کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، 63 سال کی زندگی پائی، اپنے غلام کو اف تک نہ کہا، بیویوں اور بچوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ، صحابہ اور دوستوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ، یہ دراصل ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اوباما نے اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے زندہ قرآن، ایک بار کہا لوگوں نے کان بھر کے سنا، دوسری بار پھر کہا اللہ سے زندہ قرآن، پھر لوگوں نے کہا کان بھر کے سنا، میڈیا کور کر رہا ہے، پھر تیسری بار کہا اللہ ٹولڈ ان دا قرآن، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، پھر ایک بار کہا اللہ سے زندہ قرآن، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے۔ ایک لیکچر میں جو کہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کا تھا، اس میں اس نے 4 بار اللہ سے اللہ سے اللہ سے قرآن 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 کہہ دیا، تو لوگوں نے کہا جب ایک سپر پاور آدمی قرآن کی اتنے ریفرنس دیکھتے ہیں تو اس کو پڑھ کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ لوگوں نے جب اٹھایا، لوگوں نے جب پڑھا تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ کیوں اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ باراک اوباما کی زبانوں سے دنیا کے اندر اسلام پھیلے، اور دنیا نے قرآن اٹھا کے دیکھا، پڑھا، سمجھا، جانا تو پتا چلا اسلام تو امن چاہتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے، پھر کیوں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اللہ جب چاہتا ہے تو کس طرح سے اسلام کو پھیلاتا ہے۔ اگر باراک اوباما نہ چاہتا تو بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں قرآن کو، لیکن بہت سارے لوگ جو قرآن کو جانے نہیں تھے، جب باراک اوباما نے کہا اللہ سے زندہ قرآن اللہ سے زندہ قرآن، تو کہا چلو ایک بار قرآن پڑھ کے ہی دیکھ لیں جس کے ریفرنس باراک اوباما دے رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ چاہے تو اسلام کو اس طرح سے بلند کر دے گا، اس طرح سے۔ ہر دور کا جہاد الگ رہا ہے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کر دیں کہ اسلام امن کا پیغام چاہتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ کا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد، کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں، ہم ان کو بتلائیں، ہم ان کے دماغوں کو صاف کریں، ہم ان کو بتلا دیں کہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے، تبھی اس دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔